ایک سائنسی معجزہ صرف ایک لفظ میں سورہ بقرہ کی 26ویں آیت میں چھپا ہوا ہے۔ جب آیت میں اللہ مچھر کی مثال دیتا ہے تو وہ عربی لفظ استعمال کرتا ہے بعودتن۔ لفظ کے آخر میں موجود حرف تا اس کی مؤنث شکل ظاہر کرتا ہے، یعنی آیت ہر مچھر کی طرف اشارہ نہیں کرتی بلکہ خاص طور پر مادہ مچھر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ لیکن مادہ کیوں، نر کیوں نہیں؟ جدید حیاتیات نے حال ہی میں دکھایا ہے کہ نر مچھر صرف پودوں کے نکتار پر کھاتے ہیں اور انسانوں کو نہیں کاٹتے۔ جو ہمیں کاٹتے ہیں اور خون پیتے ہیں وہ مادہ مچھر ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے خون سے غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صرف مچھر نہیں، جب قرآن مکھیوں، چیونٹیوں اور مکڑیوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو مؤنث صیغے استعمال کرتا ہے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ مکھیوں اور چیونٹیوں میں جو ورکرز باہر جا کر کالونی کی خدمت کرتی ہیں وہ سب مادہ ہوتی ہیں۔ جہاں تک مکڑی کا تعلق ہے، قرآن اس کے لیے بھی مؤنث صیغہ استعمال کرتا ہے جو جال بننے والی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ جال بننے والی مکڑی بھی مادہ ہوتی ہے۔ ایسے حیاتیاتی حقائق 14 صدی قبل، اس وقت جب نہ مائکروسکوپ تھا نہ جدید لیبارٹری، واضح طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ کتاب واقعی اللہ کا کلام ہے۔